ذکر میلاد اور شب میلاد میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام قسطلانی جن کی کتاب مواہب لدنیہ، انہوں نے اس میں لکھا ہے یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب قدر حضور کی برکت سے ملی ہے، اور یہ حضور نہ ہوتے تو شب قدر کہاں ہوتی؟ سبحان اللہ۔ حضور کی تشریف آوری کی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اس جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ دن، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام، حضور رات کو پیدا ہوتے دن شکایت کرتا، دن میں پیدا ہوتے رات شکایت کرتی، اللہ نے ایسا ٹائم رکھا دونوں کو شامل ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، اس کا نام ہی ہو گیا صبح صادق، کیونکہ سچا آیا تو وہ سچی صبح بن گئی، ساری بہاریں حضور کی برکت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ، سب کہیں رضی اللہ۔ مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، میرا کوئی کسی سے جائیداد کا جھگڑا نہیں، کرسی کا نہیں، کچھ نہیں، مگر دل پھٹتا ہے میرا جب میں کتابیں پڑھوں کوئی لکھے کہ نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے۔ جو لوگ ایسا لکھتے ہیں ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، میرے نبی کے ماں باپ نہ صرف مسلمانوں کے سردار، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی نسبتوں کو سلام، ان کے بارے میں بات کر کے نبی کو ایذا پہنچانے والے اپنی فکر کریں۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے والدین رسالت مآب، ان کے ایمان کے بارے میں، جس کی ذہن میں کوئی شبہ ہو وہ کتاب پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، آپ نے واقعات سنے ہوئے، پوری تفصیل سناؤں بڑا وقت چاہیے۔ میرے نبی کی خلقت ساری کائنات سے پہلے، ولادت ربیع الاول میں، اور بعثت 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ، آپ نے سنا دونوں مکہ میں شادی ہو گئی۔ حضرت آمینہ نکاح کے ایک ہفتے بعد ہی نور محمدی کی امانت دار ہو گئی، فرماتی ہیں میرے بدن سے خوشبو آئی، فرماتی ہیں مجھے رات کے وقت چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اندر کون آ گیا؟ نور، کہیے نور، کون آ گیا؟ نور آ گیا۔ فرماتی ہیں جس طرح دوسری خواتین عورتوں کا حال ہوتا ہے میرا ایسا بالکل نہیں۔ شادی کے 2.5-3 کچھ نے زیادہ مدت لکھی، 4 ماہ کے بعد یا 5 ماہ کے بعد حضور کے والد تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ مدینہ ملک شام میں تھا اس وقت، مکہ یمن میں تھا، تجارت کی غرض سے گئے، واپسی میں مدینہ منورہ ٹھہرے، وہیں بیماری نے چھو لیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مکہ مکرمہ میں خبر آئی، سب کو صدمہ ہوا، مگر سب سے زیادہ صدمہ حضرت آمینہ کو ہوا۔ فرمائی میں رویا کرتی تھی تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی، آمینہ نہ رو، تو سید العالمین کی ماں بننے والی، رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں رات کو کعبے میں چلا جاتا تھا سونے تاکہ یہ بہو ہے، اگر اس کا کوئی اپنا غم ہے تو رو لے یا کہنا چاہے تو کہہ لے۔ حضرت آمینہ فرماتی انبیاء میرے خوابوں میں آتے تھے اور مجھے مبارکباد دیتے، ایسی ماں کے لیے تم بدزبانی کرتے ہو، کہتے ہو مسلمان نہیں تھی، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہستیاں۔ فرماتی ہے دن پورے ہو گئے، بہت مختصر کر رہا ہوں، سچی بات ہے، پہلا زندگی کا اتفاق ہے کہ ذکر میلاد شب میلاد میں اتنا مختصر توجہ۔ فرماتی ہے وہ ساعتیں آ گئیں کہ حضور نے تشریف لانا تھا۔ فرماتی اچانک مجھے تکلیف ہوئی، میں گھبرا کر لیٹ گئی، ایک نورانی چمکدار پرندہ میرے کمرے میں آیا، اس نے پرواز کی، اپنے پروں کو مجھ پر پھیرا، میری ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ فرماتی ہے میرے قریب پیالہ رکھا تھا، اس میں دودھ جیسی کوئی چیز میں نے طلب بھی تھی، وہ پیا تو وہ تو ایسا کوئی قوت بخش جس کو ٹانک کہنا چاہیے، فرماتی مجھ میں بہت قوت آ گئی،
پھر میرا کمرہ لمبے قد والی حسین و جمیل عورتوں سے بھر گیا. سبحان اللہ. قد بھی دراز تھے, بڑی خوبصورت. میں حیران کہ یہ کون ہے, ان کو کیسے پتا چل گیا میرا یہ کون ہے. تو ان میں سے ایک آگے بڑھی اور اس نے کہا سیدہ میرا نام مریم ہے, میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں, جنت کی عورتوں کی سردار, اللہ نے ہمیں تیری خدمت کے لیے حوروں کے ساتھ بھیجا. جس خاتون کے لیے جنت کی سردار خواتین آئیں خود اس کے درجے کا اندازہ کر لینا. اور یہ دونوں خواتین حضرت مریم اور حضرت آسیہ دنیا سے کنواری گئی ہیں, جنت میں ہمارے نبی پاک کی زوجہ بن کے رہے, اسی لیے ماں کی خدمت کو آئی. فرماتی ہیں میں نے 3 چیزیں دیکھی. کتنی؟ 3. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں دھیان سے سنیے گا, پھر نہ پوچھئے گا کہ اللہ نے میلاد کیسے منایا. فرماتی ہے میری نگاہوں سے پردے ہٹ گئے, آسمان کے تارے سمٹ کر میرے گھر کی چھت پر جمع ہو گئے اور جھکے. مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑے گے. امریکہ میں بیٹھا ہوں, ٹیکنالوجی کی زبان میں اس ملک کا نام بہت اوپر, اور پھر ہیوسٹن شہر میں بیٹھا ہوں جہاں ناسا ہے, سارا کام ہی فلکیات کا کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو کسی نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب آپ لوگ مولویوں کو کیا پتا سائنس کا. میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا تارے اپنی جگہ سے ہلے دنیا کا نظام بدل جاتا ہے. اب چھوٹے سے نہیں ہوتے, آپ کہتے ہو سمٹے سمٹ کر جھکے, دنیا کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے. میں نے کہا بھائی تم نے بنائے, تم نے بنائے؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا کس نے بنائے؟ اللہ نے. میں نے کہا وہ سمیٹ سکتا ہے. اب سمجھ آ گئی. سائنس کے متوالو ہر جگہ عقل سے ناپتے ہو, عقل کی میزان پہ ہر چیز کو تولتے ہو. میرے پھر بہت سارے سوالوں کا جواب دے دو, عقل والے اتنے ہی ہو. تو یہ یاد رکھو وہ رب نے بنائے, رب جو چاہے یفعل اللہ ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اللہ نے چراغا کیا. کیا کیا؟ چراغا. تو یہ جو ہم آج کمکمے لگاتے ہیں یہ اسی کی سنت ہے, پہلی بات. دوسری بات فرماتی ہے میں نے دیکھا فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے, ایک کعبے کی چھت پر لگایا, ایک مشرق میں ایک مغرب میں لگایا. کہ جھنڈے لگانا میلاد کے موقع پر یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور جھنڈے لگتے ہیں بادشاہ کے, یہ اعلان تھا, اب اس کی بادشاہی ہے جو مشرق میں بھی مغرب میں بھی اسی کا حکم چلے گا. پراچا صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ لوگ شاید جانتے ہوں, بڑے ذہین آدمی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کو لوگوں پہچانتے ہی نہیں, نبی نے نظام دیا ہے, نظام. اس نظام کو چھوڑ کر تم لوگ ادھر ادھر چل رہے ہو. اگر کامیابی لینی ہے تو نبی کے دامن کو تھام لو, ان کے ہو جاؤ, پھر دیکھو امن ہوتا ہے یا نہیں, پھر تمہیں سربلندی ملتی ہے یا نہیں. تو نبی بادشاہ ہے, اب ان کی حکومت مشرق میں بھی مغرب میں اونچی کہیے گا, مغرب میں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیسری بھی بتاؤں؟ بتائیں. پوچھ رہا ہوں, بتائیں. اگلے سال پہ رکھتے ہیں. نہیں بلائیں گے نا, اگلے سال بڑی رات اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا. سنیں, میں نے یہ شوق بڑھانے کے لیے اتنی بات کی. تیسری بات فرماتی ہے ساری فضا بھری ہوئی, زمین سے لے کر عرش تک ساری فضا بھری ہوئی, کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا. سفید چمکتے لباس میں ہاتھ باندھ کر فرشتے کھڑے تھے, کچھ پڑھ رہے تھے. فرمایا میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی. حفیظ جالندری شاہنامے میں ترجمانی کرتے ہیں, فرشتوں کی سلامی لینے والی فوج گاتی. اگر گانے کا لفظ نامناسب ہے تو پڑھتی کر لیں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی, جناب
چل رہے ہیں تو پتہ کیا چلا؟ میلاد کے وقت چراغا کرنا، جھنڈے لہرانا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید آپ یہ کہیں گے یہ کام تو فرشتوں نے کی ہے، اللہ کی سنت کیسے؟ تو فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ رب تعالیٰ نے دیا تھا، یہ میلاد منانا میرے رب کی سنت ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، وہ فرماتی مجھے اچانک تڑپ ہوئی کہ میں جاؤں اور بھابھی کی خبر دوں۔ مجھے تڑپ ہوئی، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی تو مجھے شوق ہوا، میں نکلی۔ فرماتی ہے میں نے 6 چیزیں دیکھی۔ کتنی؟ 6۔ وہ بھی سنائیں۔ پہلی بات فرماتی ہیں چراغ نہیں تھا اور کمرہ روشن تھا۔ دوسری بات ایسی خوشبو جو اس سے پہلے کبھی سونگھی نہیں۔ فرماتی ہے میں آئی تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، مختون پیدا ہوئے تھے اور ناف بریدہ، نیول ڈاکٹر کاٹتے ہیں، گرا لگا دیتے ہیں کیونکہ بچے کو ماں کے پیٹ میں وہاں سے غذا ملتی ہے۔ حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں بھی غذا، ماں کا خون نہیں تھی، رب کا نور تھا۔ مختون پیدا ہوئے تاکہ کسی کی نگاہ اس مقام پر بھی نہ پڑے۔ فرماتی ہے میں نے سوچا بچہ پیدا ہوتا ہے، نہلایا جاتا ہے، تو میں اس کو نہلاؤں تو مجھے غیب سے آواز آئی، اور صفیہ تکلیف نہ کر، تو اسے کیا پاک کرے گی، یہ تو سارے جہان کو پاک کرنے آیا ہے، ہم نے انہیں پاک صاف پیدا کیا ہے۔ فرماتی ہے آخری چیز یہ دیکھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا، یہ مہر نبوت، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی بنے، تو مہر 40 سال پہلے کیوں لگائی گئی؟ جواب دیں نا مجھے، اس وقت نبی نہیں تھے؟ میرے نبی کب سے نبی ہیں؟ کب؟ جب تب کے لفظ نہیں بنے تھے، وہ اس وقت کے نبی۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ یہ حضور، یہ سنا آپ نے اندر کا حال، اب ذرا باہر کا سنیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے میں کعبۃ اللہ میں تھا، اچانک دھماکے کی آواز آئی۔ وہ دھماکے نہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ بچائے ان دھماکوں سے۔ ہم اہل سنت میں 1400 سال ہو گئے، کوئی دہشت گرد نہیں۔ دیکھ لو تفسیر پڑھ کے، انہی کے مدرسوں کے نام آتے ہیں، جب بھی ذکر آتا ہے انہی کا، اللہ ان کو بھی ہدایت۔ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو، مسلمانوں کے لیے مشکل کر رہے ہو، ارے ہم تو نبی کا نام چومنا سکھاتے ہیں، تو تم لڑنا سکھاتے ہو؟ یہ لڑنے والے مسلمان نہیں۔ اونچی گئی دیجیے، مسلمان امن پسند ہوتا ہے، امن پھیلانے کے لیے آتا ہے، نبی کی محبت ہم سکھاتے ہیں تاکہ امن ہو۔ سنیں، اچانک آواز آئی جیسے کوئی چیز گرتی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اٹھا تو میں نے دیکھا کعبہ اس مکان کی طرف جھک رہا تھا جس میں نبی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، سردار عبد المطلب ہمارے جو خدا کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں سارے اونگے منہ گر پڑے، ہم ان کو سیدھا کرتے ہیں، ایک کو سیدھا کر کے دوسرے کی طرف جاتے ہیں، پہلا پھر گر جاتا ہے، دوسرے کو سیدھا کر کے تیسرے کی طرف جائے وہ دوسرا گر جاتا ہے، لگتا ہے ہمارے خداؤں کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، کوئی سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا مجرے کے لفظ سے دھیان کہیں اور نہ جائے، سلامی کو کہتے ہیں۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا گر گیا۔ اب وہ آ گیا جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کرنا تھا، وہ تشریف لائے، وہ آقا تشریف لائے جن کی ساری بہاریں ہیں۔
اور میلاد منانے والوں، اگر آپ چند گھنٹے جاگے ہو، کچھ قربانی دی ہے، ان پر کوئی احسان نہیں کیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ابو لہب دشمن تھا مگر بھتیجا سمجھ کر نبی کے میلاد کی خوشی منائی، بھتیجا سمجھ کر منائی مگر منائی، کافر منا، آج بھی ہر پیر کو فیض پا رہا۔ بخاری شریف میں روایت موجود، تو جو محبت والا بار بار میلاد منائے گا اللہ کا حبیب سمجھ کر، آقا اس کو کتنا نوازے۔ میلاد منا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اور یہ رات کتنی برکت والی، میں اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے نہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے مجھے جو میکسیمم ٹائم میکسیمم وہ ختم ہو گیا، اب میں نے آپ سے 5 منٹ لینے دیں گے؟ میں نے اپنی تسکین کر لی، ورنہ آپ کو اگر جانا تو میں اکیلا پڑھ لوں۔ میرے والد صاحب نے لوری لکھی تھی، میں نے وہ پڑھ لی۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ پڑھتے بھی بہت اچھے تھے، ان کے ہی الفاظ ہیں، لیکن میلاد کی رات ہم ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اب جلسہ یہاں کر رہا ہوں تو پڑھوں گا، تو پوری نہیں پڑھوں گا، صرف 3 شعر اس کے، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ اللہ
رشتے دار قریبی لوگ ضرور آتے ہیں. یہاں بھی ہوتا ہے یا ٹائم نہیں ہے کسی کے میری ہوتا ہے. خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے بچہ دیکھنے کا، اور جب یہ بچہ دیکھتی ہے چوپ نہیں رہتی، ضرور کچھ بولتی، ارے ناک دیکھ، ماتھا دیکھ، تعریف کرتی ہے. ماں خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتی پوچھ رہا ہوں ہوتی ہے. کیوں خوش ہوتی ہے؟ اس نے بنایا. ماں جو خوش ہو رہی ہے تو کیا ماں نے بنایا ہے؟ نہیں. بنایا کس نے؟ جس نے بنایا نہیں تعریف سن کے وہ خوش ہو رہی ہے، تو جس نے بنایا اس کے بنائے کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. صحابہ کہتے ہیں ہم کتنے ہی غم میں ہوتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے سب غم بھول جاتے تھے. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جبریل آئے جھولا جھولانے لوری ریزی شان. جبریل آئے جھولا جھولانے لوری ریزی شان. سو جا پہنچیں گے تو پروگرام کیسے 2 دن پہلے آئے. 2 دن پہلے آنا تھا تو مسئلہ تھا کہ بڑی رات آئے گی، اور بڑی رات میں اور کہیں ذکر نہ ہو، یہ تو مجھ سے گوارا نہیں ہوگا. امین مارفانی صاحب کا رابطہ ہوا، اور پھر یہ آج کی رات آپ سب لوگ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے. آپ نے اس میں سے کچھ وقت نکالا، آپ کی مجبوریاں، ورنہ میں نے ساری رات چھوڑنا نہیں تھا. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. گھر جا کے تھوڑی دیر سو جانا اور 4 بجے اٹھ جانا. 4 سے 5 کے درمیان ہر گھر میں درود و سلام پڑھا جائے. تقریباً جو وقت لکھا ہوا کتابوں میں وہ 4:30 سے 4:45 کے درمیان حضور کی آمد کا. تو ان ساتوں میں درود و سلام پڑھ لینا، دعائیں کر لینا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکات عطا فرمائے. اور آپ کے یہاں تو اس وقت ویسے ہی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بہت اتفاق ہے. ادھر کی لگی ہیں وہ بھی تو ذکر نبی کا ہی ہے، لیکن یہ کہ حضور کے آمد کے سلسلے میں جھنڈے لگایا کرو، چراغاں کیا کرو. اور یہ آپ کا بنایا ہوا مرکز ہے، اس کو آباد رکھنا، ان علماء کی قدر کرنا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، ورنہ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.